بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ لائق عزت و احترام معزز و مکرم میری ماں بہنوں، مجھے آج موضوع سپرد کیا گیا ہے موبائل کے غلط استعمال سے ہم کیسے بچیں۔ یہ موضوع واقعی بہت لمبا ہے اور اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ موبائل کی جڑیں معاشرے کے سارے ہی شعبوں کے اندر بہت گہری اتر چکی ہیں۔ کہتے ہیں کہ سائنس کی تاریخ میں آج تک اتنی زبردست کھوج اور شودھ نہیں کی گئی جتنی موبائل ہے۔ اس نے دنیا کے سارے ہی شعبوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے، خاص کر کے اسلام کے مختلف شعبوں کے اوپر اس کا بہت گہرا اثر ہوا ہے۔ چنانچہ افراد سے لے کر گھرانے اور گھرانوں سے لے کر شہر اور شہر سے لے کر ممالک، سارے ہی لوگ اس سلسلے میں پریشان ہیں اور اس کے پھیلتے ہوئے نقصانات کو تھامنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ موبائل کے سلسلے میں اس کے غلط استعمال سے کیسے بچیں، یہ تو 2 نمبر کی بات ہے۔ سب سے زیادہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ موبائل نے ہماری زندگی کے کون سے شعبوں پر اثر ڈالا ہے۔ اگر ہم اس کو گہرائی سے سمجھیں گے تو ان کا علاج بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور کون نہیں جانتا کہ موبائل کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ کوئی شعبہ باقی نہیں بچا۔ میں آپ کو آج سب سے پہلے اسی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ موبائل نے اسلام کے بڑے بڑے 5 شعبوں کو کافی حد تک متاثر کیا ہے۔ آپ کو پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام 5 حصوں میں منقسم ہے، اس کے 5 پرکار کیے گئے ہیں۔ آپ شریعت کی تعلیمات کو دیکھیے تو وہ ان 5 میں سے کسی نہ کسی ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے تعلق رکھنے والی ضرور ہوگی۔ سب سے پہلا حصہ، سب سے پہلا شعبہ اسلام کا ہے عقائد کا۔ ہم جانتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہمارے عمل سے تعلق رکھتی ہے۔ عقائد کا شعبہ وہ ہے جو ہمارے ماننے اور نظریات سے اور مانیتا سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں ہاتھ پیر سے کرنا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم لوگ ایک خاص قسم کا نظریہ، ایک خاص قسم کی مانیتا رکھے ہوئے ہیں جس کو شعبہ عقائد کہا جاتا ہے، اور مسلمان اسی بنیاد کے اوپر دوسرے مذہبوں سے جدا ہو جاتا ہے۔ مسلمان اللہ کے وجود کو مانتا ہے اور اس کو ایک مانتا ہے، حشر و نشر، آنکھیں بند ہونے کے بعد کی ایک مستقل زندگی ہے، اسے مانتا ہے۔ اسی طرح مجھے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور ترازو ایک مستقل چیز ہے، سفارش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پل صراط، یہ سب جو ماننے کی چیزیں ہیں ان کو شعبہ عقائد کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ان سب کے اندر ہمارے ہاتھ پیر کو کوئی دخل نہیں،
زبان سے بولتے نہیں، لیکن آپ کے دل میں اگر یہ بات جمی ہوئی ہے تو ایسا کہا جاوے گا کہ آپ عقیدے پر ہو۔ سب سے پہلا شعبہ یہ عقائد کا ہے۔ دوسرا شعبہ عبادت کا ہے، اور عبادت تو ہم لوگ جانتے ہی ہیں، ہماری 5 وقت کی نماز ہے، سال میں 1 مہینے کے روزے ہیں، اور جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے ان کے ذمے میں اپنے مال کی زکوٰۃ ہے، اور عمر میں 1 مرتبہ حج فرض ہے۔ یہ عبادت کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن ہو، اللہ کا ذکر ہو، یہ سب بھی اسی کے اندر آ جانے والی چیزیں ہیں۔ اسلام کا تیسرا اہم ترین شعبہ ہے معاملات کا۔ انسان کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے خرید و فروخت کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اسے بعض چیزیں لینی پڑتی ہے، بعض چیزیں بیچنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان کے پاس اپنی ذاتی چیز نہیں ہوتی تو دوسرے کی چیز عوض دے کر کرائے پر لی جاتی ہے۔ انسان کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ چیز ہو تو وہ دوسرے کو کرائے کے اوپر دیتا ہے۔ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو امور ہیں، ان کو شریعت کے اندر معاملات کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ شریعت نے اس میں بھی ہم کو احکام دیے اور ہم کو باندھا، اور یہ کہا کہ آپ بازار کے اندر بھی اپنی من چاہی یا دنیا کے اصول کے مطابق تجارت نہیں کر سکتے۔ ہم نے جو آپ کے لیے لائن کھینچی ہے اسی کے اندر رہ کر آپ کو جو ہے تجارت کرنی پڑے گی۔ شریعت کا چوتھا اہم ترین شعبہ ہے معاشرت کا۔ ہم لوگ مسجد میں رہتے ہیں، بازار میں رہتے ہیں، ویسے ہمارے گھروں کے اندر بھی ہمارا بہت سا وقت گزرتا ہے، اپنے معاشرے اور بستی اور آبادی کے اندر بھی ہماری چلت پھرت ہوتی ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اپنے ماتحت اولاد کے ساتھ میں کیسے رہوں، میرا پہننا اوڑھنا بچھونا کیسا ہو، میرا رہن سہن کیسا ہو، وضاقتہ کیسی ہو، یہ سب جس شعبے میں سکھایا جاتا ہے اس کو معاشرت کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ اور پانچواں اسلام کا اہم ترین شعبہ ہے اخلاق کا شعبہ۔ میرے دل میں کسی کے متعلق کینہ کپٹ نہ ہو، عداوت دشمناوت نہ ہو، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں میل کچیل نہ ہو، میری طبیعت میں سخاوت ہو، بخیلی نہ ہو، میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والا بنوں، میرے دل کے اندر اکڑ بھو نہ ہو، تکبر اور اہنکار نہ ہو، بلکہ اس کے مقابلے میں میں جھکا جھکا رہوں، میرے رب کے سامنے اپنے آپ کو ہر دم حاضر پاؤں۔ اس قسم کے جو جذبات رہتے ہیں اور اس قسم کی جو چیزیں رہتی ہیں ان کو شریعت میں اخلاقیات کا شعبہ کہا جاتا ہے۔ میری ماں بہنوں، علماء نے انگلیوں پر گنوا کر بتایا ہے کہ موبائل نے ان 5 شعبوں کو زبردست ایفیکٹ پہنچائی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے تو ان 5 شعبوں میں اسلام کو جو ایفیکٹ پہنچی موبائل اور نیٹ اور اس قسم کی اس کے دوسرے متعلقات کو لے کر اسے آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم اس چیز کی سنگینی کو سمجھ سکیں۔ انسان کسی چیز کے خطرے کو اور سنگینی کو جب تک کما حق کو نہیں سمجھتا اس وقت تک اس سے بچاؤ کا اتنا گہرا سامان بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ سارے ہی شعبے کس درجہ افیکٹڈ ہوئے ہیں اس کو میں تفصیل سے آپ کے سامنے سب سے پہلے بیان کروں۔ میری ماں بہنوں، عقیدے کا جہاں تک تعلق ہے، آپ جانتی ہو جیسا کہ میں نے ابھی بتایا، عقیدہ ہمارے ذہن و دماغ کے اندر ہماری جو مانیتائیں بندھی ہوئی ہے، ہمارے دل کے اندر جو خاص نظریات بندے ہوئے ہیں اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ موبائل اور نیٹ کے آنے کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز کا اثر پڑا ہے وہ 2 شعبوں کے اندر ہے۔ ایک تو ہمارے عقائد کے اندر شک پیدا ہو گیا، اس سے زیادہ زبردست موبائل کا کوئی نقصان نہیں گنوایا گیا۔ کسی فتنے نے عبادتیں خراب کی، کسی نے ہماری معاشرت بگاڑی، کسی نے معاملات میں درہمی پیدا کی، وہ سب تو ہوا لیکن اس کی وجہ سے مومن کم سے کم مومن باقی رہا۔ لیکن عقائد کا شعبہ اس نیٹ نے اور موبائل نے اتنا بگاڑا کہ اچھے اچھے عقیدے رکھنے والے لوگوں کے دلوں کے اندر شک آ گیا۔ کہتے ہیں موبائل کا سب سے زبردست اثر عقائد میں شک پیدا کرنا ہے، یہ پہلے نمبر کا نقصان۔ اور دوسرے نمبر کا موبائل اور نیٹ کی وجہ سے جو نقصان ہوا، جیسا کہ انشاءاللہ آگے ایک شعبے میں بتا رہا ہوں، ابھی اجمالی طور پر سن لیجئے، وہ ہے جو لوگ ادب کے لائق تھے ان کا ادب ختم ہوا، اور جو لوگ لفنگے تھے، بے ادب بے حیا تھے، ان کا ادب لوگوں کے دلوں کے اندر بھر دیا گیا۔
یہ اتنے زبردست نقصان ہیں کہ باقی سارے نقصان جزوی کہے جائیں گے، ان دونوں شعبوں کے اندر موبائل نے کلی اور اساسی اور بڑے درجے کا نقصان کیا ہے۔ میری ماں بہنوں، اصل موبائل کا فتنہ اور نیٹ کا فتنہ جو ہے وہ بیجا ریسرچ کا فتنہ ہے۔ علماء نے اس کی تشخیص کی ہے کہ موبائل کا فتنہ بے وجہ تحقیق کرنے اور بیجا ریسرچ کرنے کا یہ فتنہ ہے۔ اس کو عربی کے اندر آپ غور و خوض کا فتنہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے کئی آیتوں کے اندر ہم کو ڈرایا کہ شریعت میں اور دوسری چیزوں کے اندر خواہ مخواہ کی ٹوہ مت لگایا کرو، خواہ مخواہ کی جستجو اور تحقیق اور ریسرچ کے پیچھے مت پڑا کرو۔ بہت ساری چیزیں تمہارے ذہن و دماغ سے بہت اونچی ہے، تمہارے ذہن کی رسائی ہی نہیں ہے اور پہنچ ہی نہیں ہے کہ تم اس میں غور کر کے اس کی حقیقت کو پا سکو۔ میری ماں بہنوں، لوگوں کو آج موبائل اور نیٹ کے واسطے سے عقائد کے فتنے میں ڈالا گیا، انہیں ایسی چیزوں کے اندر غور کرنے کا مکلف بنایا گیا جن چیزوں میں غور کرنا منع کیا گیا ہے شریعت میں۔ بعض چیزیں ماننے کی ہوتی ہیں، جاننے کی نہیں ہوا کرتی۔ اس کو آپ سمجھ لیجئے، جو عقائد ہیں آنکھ بند کر کے ماننے کی چیزیں ہیں، میں جانوں، اس کی حقیقت کو پہچانوں اور پھر مانوں، یہ چیز عقیدہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنوں نے موت کے ماں بعد والی زندگی دیکھی ہے؟ جتنے زندہ ہیں ان میں سے کسی نے نہیں دیکھی، لیکن رسول نے کہا، اللہ نے کہا کہ آنکھیں بند ہونے کے بعد برزخ کا مرحلہ آنا ہے، منکر نکیر کا سوال جواب مستقل ہے، حشر و نشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ایک مستقل ہے۔ کسی نے نہیں دیکھا، رسول نے اور اللہ نے بتایا، ہم نے اس کی ٹوہ میں پڑے بغیر آنکھ بند کر کے مان لیا۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ، اور جب تک اس میں ماننا رہے گا تب تک عقیدے رہیں گے۔ جب ہم نے چونچ ڈالنا شروع کر دیا اور اس میں تحقیق و ریسرچ شروع کر دیا تو ہمارے دل میں شک کا آنا لازم ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ سمجھ سکتی ہو کہ موبائل میں مختلف ایپسوں کے واسطے سے مستقل اس کی تبلیغ چلائی جاتی ہے اور اس کی دعوت چلائی جاتی ہے کہ ان عقیدوں کو آنکھ بند کر کے مت مانو، اندھی تقلید مت کرو، بلکہ ان عقیدوں کی تہ تک پہنچو اور تب مانو۔ یہ ایک فتنہ ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عقیدوں میں کوئی جو ہے آگے پیچھے مت کرو، کچھ مت بولو، آنکھ بند کر کے رسول نے بتایا مان لو۔ بہت بڑے ایک امام ہیں جن کا نام ہے نافع، وہ کہتے ہیں دیننا دین العجائز، ہمارا یہ جو دین ہے نا وہ تو بوڑھیوں والا دین ہے۔ کیا مطلب بوڑھیوں والا دین ہونے کا؟ انہوں نے مختصر سے اس جملے میں عقائد کی بڑی حقیقت سمجھا دی۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا دین بوڑھیوں والا دین ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا میری ماں بہنوں، اب تو زمانہ چلا گیا، موبائل اور گیم کا زمانہ آ گیا، ورنہ ہم میں سے بہت سی ایسی آنکھیں ہوں گی جنہوں نے اپنے بچپنے کے اندر اپنے گھر کی بوڑھی خاتون کو، چھوٹے بچوں کو شام کو لے کر بیٹھتا ہوا دیکھا ہوگا۔ ہم خود بھی بیٹھے ہیں۔ اب جب ہماری دادی اماں یا نانی اماں اللہ رسول کی بات کرتی تھی، موت کی بات کرتی تھی، قبر کی بات کرتی تھی، تو بچے آسانی سے سن کر اسے مان لیتے تھے۔ کوئی بچہ پوچھنے کی جو ہے زحمت نہیں کرتا تھا کہ اماں موت ہے تو اس کے بعد تو پھر ہمارا بدن جو ہے بالکل بے حس ہو جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ بیٹھ جاوے گا اور کیسے اس کو سوال کیا جائے گا۔ بچے جیسے دادی اماں کی بات آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، ویسے ہی ہمارا دین عقیدے کا ہے بڑھیوں والا، چنانچہ چپ چاپ مان لینے کی یہ چیز ہے۔ عقیدے کا تعلق ماننے سے ہے، جاننے سے نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، اسلام نے بعض چیزوں پر تو انگلی رکھ کے روکا اور ٹوکا، خبردار جو ان چیزوں میں غور کیا تو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہو جاتے تھے جب عقائد کے سلسلے میں غور کیا جاتا تھا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو یہ حدیث سنائی، تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوق میں تو غور کرو، اللہ کی ذات میں بالکل غور مت کرو، چونچ ڈبونے کی زحمت ہی مت کرو، یہاں پہنچ ہی نہیں سکو گے۔ اللہ کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ تمہارا محدود اور سیمت ذہن اس کو پا نہیں سکتا۔ اب مجھے بتائیے، موبائل کے اندر اگر اللہ کی ذات کے حوالے سے سوال رکھے جاتے ہیں، ایک مسلمان جو کل تک پکے عقیدے والا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق سوال کی جستجو میں پڑا اور سیدھا اس کا جو ہے عقیدہ ڈاواڈول ہونے لگا۔ بہت بڑے نقصان کے اندر موبائل نے ہم کو ڈالا ہے، عقیدہ بہت درجہ متاثر ہوا ہے۔ تقدیر کا مسئلہ ہے، اللہ نے ہم کو مسلمان بنایا، فلاں کو کافر بنایا، ہم کو جنت ملے گی، ان کو جہنم ملے گی، کیوں؟
ارے آپ ہوتے کون ہو؟ آپ کی بندگی کا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے جو وہ مالک ہے. آج دنیا میں کوئی بھی مالک اپنی پراپرٹی میں کچھ بھی تصرف کرتا ہے، کوئی اس کے دروازے پر پوچھنے جاتا ہے. جب سب مالک مختار ہیں تو اللہ بھی اپنی مخلوق میں مختار ہے، وہ جس کے لیے جو طے کرے. ہم بندوں کو بندہ ہونے کے ناطے زبان اٹھانے کا حق کہاں تھا؟ تقدیر کے مسئلے میں منع کر دیا گیا، غور کرو گے پھنس جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے صحابی ہیں، اور ابن ماجہ شریف میں ان کی روایت آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم صحابہ بیٹھ کر تقدیر کے سلسلے میں غور و فکر کر رہے تھے. اللہ کی تقدیر کے مسئلے کے اندر ہماری بحث اور چرچا چل رہی تھی. اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے. آپ نے سنا کہ ہم لوگ تقدیر میں بحث کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور اتنا لال ہو گیا جیسے آپ کے رخسار کے اوپر کسی نے انار کے دانے پھوڑ دیے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو سخت جملے کہے وہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے. آپ کے غصے کا اندازہ ان جملوں سے ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں ہم جب تقدیر کے مسئلے میں غور کر رہے تھے اور اس میں چونچ ڈبو رہے تھے تو ہم کو آپ نے غصے میں فرمایا کیا تم کو اسی لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تم سے پہلے والی قومیں آیتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا کر اور اس طرح عقائد میں غور کر کے ہلاک ہوئی ہے. اور زبردست آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں ڈانٹا. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کہتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں کبھی بھی نبوی مجلس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے بارے میں یہ نہیں ہوا کہ کاش میں نہ ہوتا تو اچھا ہوتا. ارے نبی کی مجلس میں ہونے میں تو ہر ایک کو شرف محسوس ہوتا ہے. کس کو یہ تمنا ہوگی کہ میں نہ ہوتا تو اچھا؟ مگر آج کی مجلس کے بارے میں مجھے ہوا کاش میں اس مجلس میں ہوتا ہی نہیں تو اچھا. کم سے کم رسول کی ڈانٹ سے تو بچ جاتا، اور ایک رسول کا دل ہماری وجہ سے دکھا تو اس کی بنیاد پر جو ہے اس سے تو کم سے کم ہم لوگ بچ جاتے. میری ماں بہنوں آپ بتائیے، تقدیر کا مسئلہ اگر غور کرنے کا تھا تو صحابہ سے زیادہ مستحق کون تھے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں اس پر ریسرچ کیا جاتا اور گہرائی تک پہنچا جاتا. ارے سب لوگ بشر ہیں، سب لوگ انسان ہیں، اور انسان کے ذہن میں ایک حد ہے، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا، اور اللہ کی ذات اس حد کے بعد شروع ہوتی ہے. تو کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں گے؟ بس اتنا پہچانو اللہ ہے، کرتا دھرتا ہے، موجود ہے، واحد ہے. بس اس سے زیادہ آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور کرنے کی اجازت نہیں. نیز اسی طرح تقدیر کے مسئلے میں غور و فکر کرنے کی اجازت نہیں. میری ماں بہنوں، آج موبائل کی مختلف ایپسوں میں آپ دیکھ لیجئے، مسلمان آنے والی ہر خبر میں اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی زحمت کرتا ہے کہ اس میں مجھ کو ریسرچ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں مجھے تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. اور الیاذ باللہ انجانے میں اپنے عقیدوں کے سلسلے میں بے وجہ کی تحقیق پیش کرنے کی وجہ سے بعض لوگ ایمان کھو بیٹھتے ہیں. انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایک جملہ بول کر ایمان کھو چکے. میری ماں بہنوں، کیا ہمارا عقیدے کا شعبہ ان موبائل اور نیٹ کی وجہ سے افیکٹڈ ہوا یا نہیں، متاثر ہوا یا نہیں؟ اسی طرح آج تک ہمارے معاشرے میں کبھی تصور نہیں تھا کہ ہم لوگ اپنے مسلمان گھرانے کے اندر کسی مہاراج کی کتھا سنیں، کسی کا بھجن سنیں. مجھے بتائیے اس موبائل کی نحوست کی وجہ سے آج مسلمان گھرانوں کے اندر تھوڑی ہی دیر کے لیے کم سے کم چیک کرنے کے واسطے کیا کتھائیں نہیں کھولی جا رہی ہے؟ یہ تو میں احتیاط سے بول رہا ہوں، ورنہ آپ کو معلوم نہیں بعض مسلمان گھرانے اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ وقت پر آنے والی مہاراجوں کی کتھائیں وہ مستقل سنتے ہیں، پورا گھر بیٹھ کے سنتا ہے. مجھے بتائیے یہ کفریات بھرا ہوا لیکچر اور ان کی یہ کتھائیں کیا ہمارے دلوں کے اندر کفر کے وائرس نہیں چھوڑ جائے گی؟ بھجن یوں کہنے کو ایک لے سے گانا ہے، لیکن یقین جانیے اس کے اندر شرکیات بھرے ہوئے رہتے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز اپنی تاثیر رکھتی ہے تو یہ شرک کے وائرس آخر اپنے اثرات کیوں نہیں رکھیں گے؟ بھجن کان سے دل کے اندر پڑے اور کفر کا بیج دل کے اندر پڑنے کے امکانات اور شکیتائیں شروع ہو گئی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میری ماں بہنوں، آپ سمجھیے تو صحیح، اسلام عقائد کو جس درجہ اہمیت دیتا ہے، موبائل اور نیٹ اسی پر سب سے زیادہ حملے کی کوشش کر رہے ہیں.
میری ماں بہنوں آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آئے تھے حیدرآباد سے، انہوں نے یہ بات سنائی کہ بعض ویب سائٹیں ایسی کھلی ہوئی ہیں کہ جن کو اگر آپ کھولو تو مومن ہونے کی حالت میں آپ اس ویب سائٹ میں داخل ہوں گے، اور ویب سائٹ کا یہ پروگرام پورا ہوگا تو کافر بن کے نکلیں گے۔ ایسی ویب سائٹیں ہیں، وہ انہوں نے جو ہے مثال بھی دی، وہ کہتے ہیں کہ اس ویب سائٹ کے کھولنے کے بعد وہ پہلے آپ کو مانوس کریں گے اور مذہبیات کا ایک خاکہ رکھیں گے، پھر اسلام کے عقائد کے سلسلے میں شک والے جملے جو ہے شروع کریں گے، اور وہاں کلک ہوتی ہے یس اور نو کی، آپ کو اس کلک کو دبا کے آگے چلنا رہتا ہے۔ تو شروع میں تو ان عقائد کے اوپر اچھائی کے ساتھ آپ کو آگے بڑھائیں گے، پھر اسلام کی بعض ایسی چیزیں دکھاتے ہیں جو سزا سے تعلق رکھتی ہے، جیسے اسلام میں زنا کرنے اور شراب پینے اور کسی کی عزت اچھالنے کے اوپر حد ماری جاتی ہے، پتھر مار کر ہلاک کیا جاتا ہے، تو یہ چیز دکھا کر نیچے لکھا رہتا ہے۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے اسلام کا؟ اب مجھے بتائیے، اتنا ایموشنل شو اگر سامنے آوے اور ایک مسلمان ان کے بہاؤ میں بہ کر یہاں تک پہنچ گیا ہو، اگر اس سے یس کلک ہو گیا تو آن دی اسپاٹ کافر ہو جاوے گا۔ اسلام کے ایک حکم کو ظلم کہنا مسلمان کو 50 سال کے مسلمان کو یکلخت کافر بنا کے چھوڑتا۔ اسی لیے اس ڈاکٹر صاحب نے بہت دردمندانہ اپیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے بھائیوں، ہر ویب سائٹ کھولو مت، آپ کو کیا پتا آپ انٹر ہوں گے مومن ہو کر اور ایگزٹ ہوں گے کافر ہو کر۔ اللہ اکبر۔ مختصر سی 15 منٹ میں آخر کیا ہو گیا کہ ہم نے عمر بھر کے سارا کچا چٹھا جو ہے بہا دیا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، عقائد بہت درجہ ایفیکٹ ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ موبائل اور نیٹ کے ان فتنوں سے جہاں آپ بچتے ہیں جو دوسرے شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اپنے عقیدے کے شعبے کو بچانے کی ضرورت ہے۔ کبھی بھی اسلام کے نام سے آنے والی چینلوں پر اور اسلام کے نام سے آنے والے پروگراموں کے اوپر کچھ مت بولیے، نہ کلک کیجئے نہ کچھ کیجئے۔ جہاں سمجھ میں آتا ہے اپنے رب سے اپنا رشتہ رکھیے، اور جہاں سمجھ میں نہیں آتا کسی سے پوچھ کر آگے بڑھیے، ورنہ اپنے ذہن و دماغ سے آگے بڑھنے جائیں گے۔ 5 اچھے جملوں میں چھٹا جملہ سویٹ پوائزن کا ہوتا ہے، اور یہ کفریات کی ایک مستقل دعوت ہے جو آپ کے ایمان کو لے اڑنے کے لیے مستقل پلاننگ کے تحت چلائی جا رہی ہے۔ میری ماں بہنوں، اللہ کے واسطے ڈریے، موبائل کا بے تحاشا استعمال ہم کو مومن بھی باقی رہنے نہیں دیتا۔ اس لیے پہلا شعبہ ہے جو ہمارا بہت زیادہ متاثر ہوا، اور نہ جانے کتنے لوگ کل تک مسلمان تھے اور موبائل کے غلط استعمال کی وجہ سے اور نیٹ کے غلط استعمال کی وجہ سے یکلخت جو ہے کفر کے اندر چلے گئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ نمبر 2، اسلام کا اہم ترین شعبہ عبادت ہے۔ میری ماں بہنوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس پر کسی دلیل کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں اور روزے اور حج اور ساری ہی عبادتیں موبائل سے ضرور متاثر ہوئی ہیں، بہت اثر پڑا ہے۔ نماز چھوڑنے کے لیے یہ موبائل ایک بہت بڑا ذریعہ بن کے سامنے آیا ہے۔ رات بھر جو آدمی 4 گھنٹے 5 گھنٹے موبائل میں منہ ڈبوئے رکھے گا، وہ آدمی فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکے گا؟ اور یہ ایک نشہ ہے جس کا ہر فوٹو، جس کا ہر پکچر اگلے پکچر کی دعوت دیتا ہے، جس کی ہر کلپ دوسری کلپ کی دعوت دیتی ہے، اور انسان کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ گزتے 3 گھنٹے 4 گھنٹے گزار دیتا ہے۔ اب جب 4 گھنٹے کی نیند کے اس وقت کے اندر وہ سوئے گا، خاک فجر کے اندر وہ اٹھ سکے گا؟ اور یہ تو رات کا حال ہے، بہت سارے لوگ دن میں بھی اس کے اندر اس درجہ مستغرق رہتے ہیں کہ نماز کا وقت گزر گیا، جماعت مسجد میں ہو گئی، مرد کو اندازہ ہی نہیں ہوا، خواتین کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ نماز عصر کا وقت نکل چکا ہے، اور ابھی وہ سیریل دیکھنے کے اندر اور فلم دیکھنے کے اندر اتنی ہماتن مشغول ہے، کسی کے یاد دلانے پر وہ اپنے آپے میں آتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ اچھا 2 گھنٹے نکل گئے، مجھ کو 3 گھنٹے نکل گئے۔ نماز ہماری ضائع ہو رہی ہے اس بنیاد پر۔ ہمارے نماز روزوں کو خراب اس موبائل کے اور نیٹ کے برے استعمال نے کیا ہے۔ آپ نماز ہی میں دیکھ لیجئے، بہت سے لوگ وہ ہیں جو
اپنے مسجد کے اندر جو ہے موبائل لے کر آتے ہیں اور ان کے رنگ ٹون مسجد کے اندر بجتے ہیں، اور ایسے رنگ ٹون ہوتے ہیں اللہ کی پناہ یہ گانے پر مشتمل. شاید آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے بڑوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ مسجد میں جو ہے بھجن گائے جائیں گے، مسجد کے اندر جو ہے ان کی مذہبی چیزوں کو لایا جاوے گا اور ایسے گانے بجائے جائیں گے جس سے اللہ کی پناہ. میری ماں بہنوں، آج ہونے لگا ہے یہ. ہمارے ایک عزیز مرحوم ہو گئے، انگلینڈ سے آئے تھے، وہ مجھے سنا رہے تھے، حالانکہ آج سے لگ بھگ 10-12 سال پہلے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں. وہ شروع میں جب موبائل کی اتنی ریل پیل شروع ہوئی تھی، وہ آئے مجھ کو کہنے لگے، میں کعبۃ اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میرے بازو میں ایک افغانی شخص تھا، تھوڑی دیر ہوئی اور اس کے موبائل کے اندر رنگ بجنا شروع ہوئی. اب وہ جو ہمارے عزیز تھے انگلینڈ سے آئے ہوئے، وہ بڑے پڑھے لکھے تھے، کافی معلومات رکھنے والے تھے. مجھے بتایا کہ میں تو حیران رہ گیا، یہ وہ رنگ ٹون تھی جو عیسائی پوپ اپنے عیسو کی عبادت کے موقع سے اس کو خاص طور پر بجاتے ہیں. اس مسلمان افغانی کو پتا بھی نہیں کہ یہ ایک مذہبی سانگ ہے کہ جس کو بجایا جا رہا ہے، لیکن کل تک تصور نہیں تھا کہ کعبہ کے سامنے ان کے چرچوں میں بجائے جانے والے یہ جو ہے ٹون بجیں گے. لیکن آج کوئی مشکل نہیں رہا، اور کعبہ سے قریب ہماری مسجدوں کے اندر اس قسم کے ان کے مذہبی آوازیں بہت کثرت سے سننے کو مل رہی ہے. میری ماں بہنوں، میں پوچھتا ہوں یہ بری دین کس کی؟ اسی موبائل کی. اس نے عبادات کے مراکز کو خراب کر کے رکھ دیا. ارے ہمارے گھروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، بہت سے یوں گانا نہیں سنتے، لیکن ایک مرتبہ اپنی رنگ ٹون ایسی رکھتے ہیں کہ جو گانے پر مشتمل ہوتی ہے. گانا گانے کی حیثیت سے سنو یا رنگ ٹون کی حیثیت سے سنو، دونوں صورتوں میں برابر کا اثر رکھتا ہے. آپ کے کان کے واسطے سے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں اس کا مضمون آ چکا ہے. تو میری ماں بہنوں، ہماری عبادتیں خراب ہوئی یا نہیں؟ ارے اس سے آگے بڑھو، بہت سارے لوگ عین نماز میں شریک ہونے سے پہلے تک موبائل کے اندر اپنا سر لگائے رکھتے ہیں، اور جب رکوع میں امام جاتا ہے تو پھر جو ہے تب شریک ہوتے ہیں. ہماری خواتین کا بھی یہی حال ہے، چنانچہ موبائل دیکھتے دیکھتے گھڑی بھی دیکھتی ہے، موبائل بھی دیکھتی ہے، ابھی اور وقت باقی ہے اور وقت باقی ہے، اور بالکل مکروہ وقت داخل ہو جاتا ہے، یا بعض مرتبہ نماز کا وقت چلا جاتا ہے تب قضا کر کے ہم لوگ جو ہے نمازیں پڑھتی ہے. یاد رکھو، بے وجہ نماز کو قضا کر کے پڑھنا گناہ کبیرہ. یہ موبائل کی وجہ سے ہم دن کے اندر 2-3-4 مرتبہ گناہ کبیرہ کے نماز قضا کر کے مرتکب ہوتے ہیں. خاص کر کے جن نمازوں کا وقت مختصر ہے اس کے اندر تو بالکل پتہ نہیں چلتا، جیسے عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، یہ نہایت مختصر وقت ہے، اس میں نماز کا بہت لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا. 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی ایک کلپ آپ دیکھنے گئے، ایک فلم دیکھنے گئے تو آپ کی نماز جو ہے قضا ہو سکتی ہے. اور بہت ساری خواتین اس طرح کے فلموں سیریلوں کے اندر مشغول ہو کر اپنی نمازیں قضا کر رہی ہیں. میری ماں بہنوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہماری نمازیں خراب نہیں ہوئی اس موبائل کی وجہ سے؟ اور یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے موبائل جو ہے کھلا رکھا اور ان کو نماز کے اندر جو ہے موبائل نے خلل ڈالا. بعض لوگ اپنا موبائل بند رکھتے ہیں، مطلب وائبریٹ پر رکھتے ہیں اور جو ہے سائلنٹ رکھتے ہیں، لیکن اس صورت کے اندر بھی روشنی سے یا کپ کپی سے تو کم سے کم انسان کو احساس ہوتا ہے. تو ایسے لوگ نماز کے اندر جو ہی وائبریشن ہوا، ان کے دل کے اندر ایک فوراً جو ہے انتظار شروع ہو جاتا ہے کہ اب نماز ختم کروں، تب نماز ختم کروں. اور نماز ختم نہیں ہوئی، آگے پیچھے کون ہے، دعا مانگنے کا وقت ہے یا تسبیح پڑھنے کا وقت ہے، اسے چھوڑ کر ڈائریکٹ موبائل نکال کر دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کا میسج آیا اور کس کا جو ہے ہمارے اوپر کال آیا تھا اس سے پہلے. میری ماں بہنوں، آخر ہماری نماز کے وقت پر بھی موبائل نے چڑھائی کر لی تو اور عبادت کے لیے ہمارا وقت تھا کون سا جس میں ہم اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھ سکتے تھے؟ سارے اوقات کو تو لوٹ ہی لیا. ایک نماز تھی، اس میں بھی اس نے بہت بڑا حملہ کر دیا. میری ماں بہنوں، روزوں کو دیکھ لیجئے، ہمارے روزوں کو خراب کرنے والی یہی موبائل اور نیٹ کی مصیبت ہے. کتنے لوگ تھے جب موبائل کی بلا نہیں آئی تھی تو ان کے ہاتھ میں قرآن تھا. کسی نے بہت پتے کی بات کہی، یہ اللہ کی بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ نے تمہارے ہاتھ سے قرآن لے کر ابرائی پر رکھوا دیا اور تمہارے ہاتھ میں ایک شیطان موبائل اور نیٹ کے نام سے تھما دیا.
نعمت چھینی گئی اور ایک نقمت اور اللہ کی طرف سے جو ہے ایک سزا آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ ہرگز قرآن چھوڑ کے موبائل دیکھنے والے یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دنیا بھر کی معلومات حاصل کر لی۔ ارے اللہ کی یہ سزا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے قرآن لے لیا گیا اور موبائل تھما دیا گیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ میری ماں بہنوں، یہ اتنی سنگینیاں ہیں کہ اگر ہم لوگ اس میں غور کریں گے تو سارے ہی عبادت کے شعبوں کو اس نے متاثر کیا، چنانچہ ہمارے روزے بھی متاثر ہونے لگے۔ آپ نے دیکھا رمضان کے مہینے کے اندر فلم دیکھنے والے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ خواتین ٹائم پاس کے نام سے بیٹھ جاتی اپنا کام کاج ختم کر کے، اور تنہا نہیں، 2-4 سہیلیوں کے گروپ میں رمضان کے اندر ننگی سیریلیں اور ننگی فلمیں دیکھی جاتی۔ فلم میں ننگے پن کے علاوہ وہ پوری ہوتی ہی نہیں ہے، ایسا لباس دکھایا جاتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہے۔ آخر یہ ننگا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم بلیو فلم تھوڑی ہی دیکھتے ہیں اور لوگوں کی براہنگی والی چیزیں تھوڑی ہی دیکھتے ہیں۔ ارے کوئی فلم جو ہے اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا کہ جس میں جسم کے اعضاء نہ دکھائے گئے ہوں۔ یہ ننگا پن ہی ہے، اس لیے اپنے برے کرتوت پر لیپا پوتی کی ضرورت نہیں ہے۔ برا کیا تو کیا، اس میں جو ہے بالکل لپا پوتی کی، بلکہ اللہ سے معافی مانگو۔ اگر آپ تعویل کرنے جائیں گے تو معافی سے محروم رہ جائیں گے۔ ہرگز تعویل مت کیجئے، جی اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا آئندہ نہیں کروں گی، اس طرح سے اللہ کے سامنے عزم کیجئے۔ شیطان نے ڈبل محنت کی، ایک تو برائی دکھائی اور برائی کے اوپر لیپا پوتی کا یہ بے ڈھنگا ڈھنگ ہم کو سکھلایا۔ اس کی وجہ سے ایک تو گناہ اور آئندہ گناہ سے توبہ کی توفیق چھین لیے جانے، دونوں کے سامان شیطان نے کر دیے۔ میری ماں بہنوں، رمضان کے اندر ٹیکسٹ میسیج سے یا موبائل کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، مختلف ایپسوں کے ذریعے سے لوگ بات چیت کرتے ہیں۔ بہت ساری مرتبہ اس میں جھوٹ بات ہوتی ہے، غیبت کی بات ہوتی ہے، اور آپ یقین جانیے زبان سے کی ہوئی غیبت ہی غیبت نہیں ہے، ٹیکسٹ میسیج بھی زبان کے درجے میں ہے۔ القلم واحد اللسانین، عربی میں محاورہ مشہور ہے، قلم جو ہے آپ کا وہ ایک زبان ہی کے درجے کی چیز سمجھی گئی ہے۔ تو آپ نے ٹیکسٹ میسیج سے یا واٹس ایپ کے میسیج سے یا کسی اور میسیج سے، چیٹنگ سے آپ نے کوئی جھوٹ لکھا یا کوئی غیبت لکھی یا کوئی گناہ لکھا، سمجھو اپنے روزے کو بے اثر کر دیا۔ میں روایت ڈائریکٹ آپ کو سنا دیتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ موبائل پر بے تحاشا ٹیکسٹ کرنے والے اور چیٹنگ کرنے والے لوگ اپنے روزوں کی کتنا درجہ غارت کرتے ہیں۔ غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا اور روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے روزے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بھوکا پیاسا رہنے پر اللہ کچھ بھی نہیں دے گا ان کو۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اور موبائل نے ہمارے لیے جھوٹ بولنا یا کسی بھی گناہ کا ارتکاب روزے کی حالت میں کتنا آسان کر دیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ میری ماں بہنوں، ہر پہلو پر اللہ سے حفاظت چاہنے کی ضرورت ہے، اور آج تو اس کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی ہیں کہ اللہ حفاظت نہ کرے تو آدمی محفوظ رہ ہی نہیں سکتا۔ حج کے موقع کو دیکھ لیجئے، حج ہمارا موبائل نے اور اس میں موجود ایپسوں نے غارت کیا ہے۔ جن لوگوں کو حج میں جانے، عمرے میں جانے کا اتفاق ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں، میری ماں بہنوں، چالو طواف کے اندر 7 چکر بات میں گزرتے ہیں۔ لوگ موبائل پر بات کرتے رہتے ہیں اپنے اہل خانہ سے یا کسی اور سے۔ ارے یہ ایک تو موقع تھا، حرم محترم میں آپ اتنے ہزار کلومیٹر پاس کر کے اپنا سارا کام کاج چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئے۔ موبائل دیکھنا تھا تو گھر بھی دیکھ سکتے تھے، آپ نے یہاں آ کر وہی کام کیا جو آپ اپنے گھر کیا کرتے تھے۔ اللہ کا گھر اسی لیے تھا کہ آپ اپنے پورے 7 طواف کے چکر اور سعی کے چکر موبائل میں گزار دو۔ ہاں، نماز بات سے ٹوٹ جاتی ہے، طواف نہیں ٹوٹتا، تو اتنا کہنے کی وجہ سے ہمارے لیے طواف میں دنیاوی بات چیت جائز ہو گئی کیا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کے اس طواف کے اوپر شیطان کا بذریعہ موبائل حملہ ہے، اور وہ آپ کے طواف کو بے اثر، بے روح کرنے کے لیے یہ موبائل آپ کے ہاتھ میں رکھے ہوئے۔ اور یہ تو کم کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، میں نے تو ایسے بھی لوگ دیکھے، اور جو بھی جاتا ہے انشاءاللہ اس نے بھی دیکھے ہوں گے، اس کے ہاتھ میں موبائل کا ویڈیو ریکارڈنگ چالو
چالو ہے، اور وہ کبھی کعبہ دکھا رہا ہے گھومتے گھومتے، کبھی پبلک دکھا رہا ہے، کبھی خود کو دکھا رہا ہے، کبھی میزاب دکھا رہا ہے، کبھی حتیم دکھا رہا ہے، کبھی مقام. ارے کعبہ کا جو طواف کیا جاتا ہے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو پردرشن کرو اور مظاہرہ کرو. اس آدمی سے زیادہ نادان کوئی نہیں ہے جس نے لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنی عبادت کو جو ہے غارت کر دیا، اپنی عبادت کو جلسا دیا، جلا دیا. ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں نیکی کے بجائے یہ آدمی اس گستاخی کی وجہ سے اللہ کا عذاب و عقاب لے کر لوٹے. میری ماں بہنوں، میرے گھر میں کیا ہوا ایک گناہ بھی گناہ ہے، اور اللہ کے گھر میں کیا ہوا گناہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے. یہ بیجا دلیری اور بیجا بہادری کی بات ہے. اللہ کے سامنے کیوں دلیری دکھا رہے ہیں ہم لوگ؟ اور سچی بات یہ ہے کہ کعبہ کی تجلیوں سے آج تک لوگ اپنے دلوں کو بھر کے آتے تھے. آج موبائل میں جب سے کعبہ کی تصویر بھرنے لگے، دل بھرنے سے رہ گئے. میں تو آپ کو کہوں گا اللہ کبھی آپ کو موقع دے اور ہم سب کو اللہ بار بار لے جائے، اس جگہ جا کر موبائل کو جیب میں رکھ دو اور ہرگز ایک بھی فوٹو نہ کھینچو. کعبہ کا بھی فوٹو کھینچنے کو میں تو نہ کہتا ہوں، اس لیے کہ دستور ہے جس نے آلات میں چیز بھری تو وہ دل میں بھرنے سے رہ جائے گی. جب ظاہر پر چیز آ جاتی ہے نا تو باطن میں آنے سے رہ جاتی ہے. دیکھ لیجئے جو لوگ اپنی محبتوں کے اظہار صرف زبان سے اور خطوں کے ذریعے سے کرتے ہیں، ان کے درون کے اندر جو ہے محبت نہیں ہوا کرتی. ارے محبت تو کر کے دکھانے کی چیز ہے. اپنی بیوی سے، اپنے رشتہ داروں سے محض زبانی جمع خرچ کرو اور ان کے حقوق کی ادائیگی نہ کرو. جو حقیقت محبت ہے اس کو کون محبت کہتا ہے؟ ہمارے یہاں مثل بھی تو مشہور ہے، جو گرجتا ہے وہ برستا نہیں ہے. بات یہی ہے، جس نے موبائل میں کعبہ بھرا اس آدمی کے دل میں کعبہ نہیں آئے گا. ارے میں تو آپ کو کہوں گا، علماء نے فرمایا ہے کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے. تو آپ بجائے موبائل میں بھرنے کے دیکھیے نا کعبہ کو، اپنے دل کے اندر بھریے، اور اپنے گھر میں جب اپنے مصلے پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو تو اس وقت یہ تصور کیجئے کہ میں کعبہ کے سامنے کھڑی ہوں. جس نے موبائل کے اندر مشغولی رکھ کر کعبہ کو دیکھنے سے گریز کیا، وہ بھلا کہاں اپنے دل کے اندر یہ جو ہے کعبہ کا تصور رکھ کر اپنی نماز کے اندر جو ہے خشوع پیدا کر سکتی ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میری ماں بہنوں، ایسے کتنے ہی مظاہر ہیں. وہاں حرم پاک میں مطاف کے اندر ایک دوسرے کی تصویر، ایسے جیسے اسٹوڈیو کے اندر ہم لوگ سیلفی لے رہے ہیں یا دوسروں کی تصویر لے رہے ہیں، اتنے بھونڈے بے ادبی کرنے والے لوگ بھی وہاں موجود ہیں، اور اکثریت ایسا کرتی ہے. آپ کو اللہ موقع دے، ہرگز اس گستاخی کو جو کا ارتکاب مت کرنا. بہرحال یہ ہماری عبادتیں تھیں جو موبائل سے متاثر ہوئی. ایک تیسرا شعبہ ہے جو شریعت کا اہم ترین شعبہ ہے، وہ ہے معاملات کا شعبہ. آپ تھوڑا غور کرو، موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے ہماری تجارت اور خرید و فروخت بھی بہت متاثر ہوئی ہے. تجارت کے اندر ایک اہم ترین چیز یہ ہے کہ ہم لوگ سود میں نہ پڑیں، ہم لوگ بیاج اور انٹرسٹ میں نہ پڑیں. اسی طرح جوا اور میسر اور جگار کے اندر ہم لوگ نہ پڑیں. یہ معاملات ہی کا شعبہ ہے. ایسے بہت سارے عقد ہیں، خرید و فروخت اور تجارت ہے جس میں سود کے آ جانے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتا ہے. جوا اور جگار اور سٹے کے آ جانے کی وجہ سے اسلام اس کو حرام قرار دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا موبائل اور نیٹ کے واسطے سے آج جگار کھیلنا آسان نہیں ہو گیا؟ پہلے کھیلا جاتا تھا کسی پلیٹ فارم پر جا کر، اس کے باقاعدہ جو ہے میخانے ہوا کرتے تھے، کلبیں ہوا کرتی تھی، کیسینو ہوا کرتے تھے. آج کیسینو میں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے گھر بیٹھ کے موبائل میں جو ہے جوا کھیل سکتے ہیں. اللہ کی پناہ، جوئے کے نتیجے میں لوگوں نے اپنی پراپرٹیاں ہاری ہیں. ارے اپنے بیوی بچے ہارے ہیں. میں آپ کو تھوڑا اور اندر سے اتر کر بتاؤں، لوگ بیوی بچے ہار گئے ہیں. یہ تو زمانے جاہلیت کا ہی وہ جاہلی دور تازہ ہو گیا جس میں ایک انسان پراپرٹی ختم ہو جاتی تھی تو اپنی بیوی کو بیچ میں رکھتا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو میری بیوی تمہاری. آج بیوی کو رکھا تو نہیں جاتا، لیکن میری ماں بہنوں، میں اس شعبے میں کام کرتا ہوں. آدمی سٹے میں جب مقروض ہو جاتا ہے تو قرض والے کی طرف سے یہ پرپوزل آتا ہے کہ تمہاری بیوی کو میرے پاس بھیجو، تمہاری بیٹی کو میرے پاس بھیجو، اور آدمی چاروں ناچار زنا کے لیے اس کے پاس بھیجتا ہے. ایسے کیسز ہمارے معاشرے میں اب دکھنے لگے ہیں، اور
پلیٹ فارم پر آنے لگے ہیں. میں بصیرت کے ساتھ میرے سامنے پیش شدہ مقدمات کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں ہونے لگا. آدمی کچھ نہ کرتا کیا جو ہے اس طرح کی چیزوں کے اندر پڑ جاتا ہے. میری ماں بہنوں، یہ نحوست ہے موبائل اور نیٹ کے اندر کھیلے جانے والے جگار اور میسر کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا کوئی بے وجہ نہیں تھا. اس میں بڑی حکمتیں، بڑی مصلحتیں، بڑے فائدے ہمارے پوشیدہ تھے، لیکن ہم لوگوں نے اللہ پر یقین نہ رکھتے ہوئے دنیا کی فانی لذت اٹھانا چاہی، اور نہ صرف یہ کہ اپنی پراپرٹی ہار گئے، اپنا سنسار اور اپنی ازدواجی زندگی اور معصوم بچے تک ہار گئے ہم لوگ. یہ ہے موبائل کی برائی. میری ماں بہنوں ذرا غور تو کرو، اسی موبائل نے بہت زیادہ دنیا کے اندر پھیلاوا دیا ہے اس جوئے کو. آج جو مختلف قسم کی گیمیں کھیلی جاتی ہیں، اس گیم کے اندر کبھی کبھی ہار جیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. بہت بڑے بڑے جو ہے بولیاں لگائی جاتی ہے بڑی بڑی، اور لوگ لاکھوں کروڑوں ہار جاتے ہیں یا جیت جاتے ہیں. اگر کوئی جیت بھی گیا، میں پوچھتا ہوں اللہ کی نافرمانی سے حاصل ہونے والا یہ بہت زیادہ پیسہ کیا ہمارے وجود کو ٹھنڈا کر سکے گا؟ یہ آپ کی رہی صحیح چین سکون کی زندگی ختم تو کر سکتا ہے، ایسا آیا ہوا پیسہ آپ کو چین نہیں دلا سکتا. اسی لیے کثرت سے پیسہ ہونے کے باوجود، بڑے بڑے اپارٹمنٹ کیا جاگیروں کے مالک ہونے کے باوجود بھی خودکشی اور سوسائڈ کے واقعات جو ہے کثرت سے دیکھنے کو ملتے ہیں. یہ اسی آئے ہوئے حرام پیسوں کی نحوست ہے، بے برکتی ہے، جس نے ہمارے گھر کو جو کل تک سکون کا مرکز تھا آج بے چینی کا اڈا بنا دیا. میری ماں بہنوں، یہ موبائل کی دین ہے. یہاں ہم نے میسر اور جوا اور جگار کھیلا ہے. ارے ہمارے پاس ایسی بھی خواتین جو ہے مقدمہ لے کر آئی جنہوں نے اس لیے اپنے شوہر سے سنسار توڑنے کی پیشکش کی کہ یہ ہمیشہ سٹے کے اندر جو ہے سب اپنا تو ہار جاتا ہے، میں برتن مانج کر جو لاتی ہوں، میرے اور بچوں کا پیٹ بھرتی ہوں، وہ بھی ہار جاتا ہے. یہ مجھے نہیں رہنا ہے اس شوہر کے ساتھ. اور بہت مرتبہ جو ہے کمپرومائز کرنے کے باوجود بھی اس کی علت چھوٹ نہیں رہی ہے، اس لیے مجھے اس سے علیحدگی چاہیے. سنسار اجڑ رہے ہیں میری ماں بہنوں. آپ غور کیجئے اسی موبائل کے اندر کھیلے جانے والے سٹوں کی بنیاد پر لوگ کرکٹ کی میچ وہاں کھیلتے ہیں. کون ہارے گا، کون جیتے گا، کون اگلی گیند کے اندر چکا مارے گا، کون چوکا مارے گا، اس کو یہاں سٹوں کی شکل کے اندر کھیلا جاتا ہے. اگر آئندہ گیند کے اندر چھکا مارا تو تمہیں مجھے اتنا 1000 دینا ہے، اور اگر نہیں مارا تو میری جانب سے تم کو اتنا 1000. اس قسم کے سٹوں کی شکلیں شروع ہو گئی ہیں. اور اس میں لوگ جو ہے، میرے پاس جو مقدمہ آیا تھا اس میں وہ آدمی اپنی روزی روٹی کمانے کا ذریعہ رکشہ ہار گیا تھا. اب بیوی کہہ رہی ہے کہ میں برتن آخر مانجوں تو کتنے مانجوں. اب وہ بھی پیسہ آتا ہے بچوں کے پیٹ میں جانے کے بجائے کہ کیسینو میں چلا جاتا ہے اور جوؤں کے اندر چلا جاتا ہے. میری ماں بہنوں، کیا ہماری عاقبت کے ساتھ ساتھ اس موبائل کے بے تحاشا استعمال نے ہماری دنیا بھی خراب کر کے نہیں رکھ دی؟ غور کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو اگر یہ معلوم ہے کہ یہ آگ میرے وجود کو جلسائے گی اور میرے گھر کو آگ لگائے گی، میری ساری محنت اور نیکیوں پر پانی پھیر دے گی، تو مجھے اس سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. چہ جائے کہ میں اس کو برتوں اور استعمال کروں. یہ ہماری عقل مندی کی بات ہوگی کہ ہم 1000 کلومیٹر ایسی چیزوں سے دور رہیں جو ہمارے لیے جان لیوا ہے. دنیا کے سارے معاملات کے اندر تو ہمارے خطرات سے ہم لوگ ہزار کلومیٹر دور رہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے تجربے کے لیے چونچ ڈالنے جاتے ہیں، ہاتھ مارنے جاتے ہیں، اور بالآخر ہاتھ اور وجود جلا کر باہر نکلتے ہیں. میری ماں بہنوں، یہ ہمارے معاملات کی حالت ہے. ارے میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا بہت سارے ایسے سودے معاملات پر نہیں ہوتے جس میں سود ہوتا ہے، جس میں انٹرسٹ ہوتا ہے؟ اور یہ جو پیمنٹ کیا جاتا ہے موبائل کے ذریعے سے، بعض شکلیں ایسی نکلی ہوئی ہیں اس میں کہ سود کے بغیر اس کا پیمنٹ ممکن ہی نہیں ہے. اب لوگ سہولت کے خاطر ایسے ایپسوں کو اپلوڈ کرتے ہیں اور اپنے اندر چلاتے ہیں. یہ یوں باہر رہتا، موبائل میں پیمنٹ کرنے کی یہ شکل نہ نکالتا تو شاید بچ جاتا یہ سود سے، لیکن اس سہولت کے ڈھونڈنے کے اندر اس نے اپنے آپ کو اور اپنے پورے خاندان کو جو ہے انٹرسٹ کے اندر اور بیاج کے اندر ڈال دیا. میری ماں بہنوں، یہ وہ چیز تھی جس کی طرف التفات نہ کرنے کی وجہ سے اسلام نے معاملات کے بارے میں جو ہم کو چوکنا رہنے کو کہا تھا، ہمارے معاملات کا شعبہ چوپٹ ہو گیا.
چوپٹ ہو کر رہ گیا۔ آج فاسد اور باطل سودے اتنے پھیلا دیے گئے ہیں موبائل کے اوپر، مومن کے دل میں اس کا گناہ ہونا ہی نکل گیا۔ وہ سمجھتا ہے کہ نماز میں جو ہے فلاں حرکت کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے، اور زنا کرنے اور قتل کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا ہے۔ معاملات کے اندر ہم آزاد ہیں، جس طرح کا معاملہ کرے۔ ارے یاد رکھو، آپ زنا کر کے، قتل کر کے، شراب پی کر جس طرح گنہگار ہوتی ہو، فاسد اور باطل سودے جو شریعت میں ان ویلڈ ہے ان کو انجام دینے کے بعد بھی آپ ویسی ہی گنہگار ہوتی ہو۔ یہاں بھی حرام ہے، یہاں بھی مکروہ تحریمی ہے، یہاں بھی جو ہے مکروہ تنزیہی ہے، اور یہاں بھی بچے جانے کے قابل چیزیں ہیں۔ لیکن ہم نے موبائل کے بے تحاشا استعمال کی بنیاد پر اپنے معاملات کے شعبے کو بھی جو ہے بالکل خراب کر کے رکھ دیا۔ میری ماں بہنوں، اور آگے بڑھیے۔ ایک شعبہ ہے معاشرت کا۔ معاشرت، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ہم رہن سہن کیسا اختیار کریں، ہمارا لباس کیسا ہو، ہماری چال ڈال کیسی ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کی ادائیں کیسی ہو، یہ ساری چیزیں جہاں سکھائی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ معاشرت کا شعبہ۔ میری ماں بہنوں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ ماں بہنوں ہی کے سامنے رکھتا ہوں۔ پچھلے 25 سال پہلے ہمارے اسلامی گھرانوں کا جو رہن سہن تھا، کیا سیریلوں اور فلموں کو دیکھنے کی وجہ سے آج وہ گورے لوگوں کا کلچر نہیں بن گیا؟ فلموں میں باقاعدہ دکھایا جاتا ہے، سیریلوں کے اندر باقاعدہ جو ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ رہائش ہائی فائی چاہتی ہو تو اس طرح سے رہو۔ ارے اسلامی سیریلوں کے نام سے ہم کو بے اسلامی کے ڈھنگ سکھائے جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ ساس بہو کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو کر رہنا چاہیے، اور چاہے رسپیکٹ پاؤں تلے کچلا جا سکے، ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کی عزت بالکل نہ ہو، لیکن ہم کو جو ہے فریڈم کی راستے کے اوپر چلنا ہے، آزادی کے راستے پر چلنا ہے۔ سیریلوں نے اتنی خانہ خرابی کی ہے میری ماں بہنوں، معاشرے کے اوپر شاید اس سے بڑا فتنہ آج سے پہلے شاید و باید کوئی آیا ہو۔ اس نے جو ہے اسلام کے نام سے ہماری معاشرت چوپٹ کر دی۔ اپنے شوہر سے فرینڈلی رہو، یہ وہاں سکھایا جاتا ہے، حالانکہ شوہر بڑا ہے، آپ دونوں اپنے شوہر میاں بیوی فرینڈ نہیں ہیں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا ہے، یہ اسلامی فلسفہ ہے۔ لیکن سیریلوں نے مسلسل ہمارے ذہن و دماغ پر اثر ڈال کر یہ بتا دیا، آپ اپنے شوہر کے ساتھ تو میں بات کر سکتی ہو، اپنے شوہر کو نام لے کر پکار سکتی ہو۔ ایک کریز بن گیا، ایک فیشن بن گیا، اور لوگوں کے درمیان میں اتنا زیادہ پھیل گیا کہ ابھی آپ اسلامی تعلیمات کی روح سے ان کی تعلیم دینے جاؤ تو آپ کو کہیں گے بڑا جنوانی آدمی، بہت قدامت پسند ہے، اور اس کو پچھلی صدیوں میں جو ماحول چلا کرتا تھا نا اسی کی واقفیت ہے۔ اس وقت دنیا کہاں چل رہی ہے اسے بالکل واقفیت نہیں۔ اسلامی تعلیمات کو جنوانی کہنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ علماء سے آپ پوچھ لو، مفتیان سے فتویٰ، ارے یہ ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں، ہمارے سر کے اوپر خطرے کی گھنٹی لٹک جاتی ہے۔ اسلام کے کسی ادنا سے ادنا حکم سے ٹھٹھا کرنا یا اس کو ہلکا سمجھنا اسلام کے ایمان کا سودا ہے، انسان کے ایمان کا سودا ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، سیریلوں اور فلموں سے اللہ کے واسطے پرہیز کرو۔ یہ موبائل کا ایک ایسا شعبہ ہے جس نے ہماری معاشرت کو چوپٹ کر کے رکھ دیا، اور آج ایسے ایسے نقشے ہمارے معاشرے میں سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ پچھلے دنوں بھی بہت سارے ذرائع اور اسباب ایسے تلاش کیے گئے جس سے ہماری معاشرت خراب ہو، لیکن الحمدللہ اسلام کی پختہ معاشرت کسی سے متاثر نہیں ہوئی۔ مگر آج ہمارے گھروں کے اندر موبائل اتار کر، ہمارے دلوں کے اندر موبائل اتار کر ہم کو اتنا پلایا گیا کہ نہ چاہنے والے لوگ بھی بالآخر بہہ گئے، اور معاشرت کے نام سے ان کے گھروں کے اندر ابھی اسلامی کوئی حکم باقی نہیں رہا۔ سارا گوروں کا کلچر ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، یہ سب جو ہے گورے لوگوں کا اور مغربی تہذیب اور ویسٹرن کلچر والے لوگوں کا جو ہے ہمارے گھروں کے اندر یہ چلنا پھرنا شروع ہو گیا، رہن سہن شروع ہو گئی، وضاقتیں شروع ہو گئی۔ میری ماں بہنوں، میں آپ کو کہوں گا اگر سارے شعبوں کو بچانا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسلامی تعلیمات کو اپنے ڈھنگ سے حاصل کریں، سیریلوں سے ہرگز حاصل نہ کریں، فلموں اور چینلوں سے کبھی بھی حقیقی اسلام آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے نبی کے لیے اور اپنے برگزیدہ بندوں کے لیے جو راستہ اپنایا ہے وہی راستہ لوگوں میں اصلاح کے پھیلنے کا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں ایک بہت
بہترین جملہ لکھا ہے، بعضوں نے تو اس کو صحابہ کا جملہ بتایا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے قیامت تک آنے والے آخری طبقے کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے اللہ نے پہلوں کی اصلاح کی۔ یہ فنکشنوں اور اجلاس سے اگر اسلام پھیلتا تو پھر جو ہے حضرات انبیاء کو وہ دیا جاتا نہیں، یہ ایک پریکٹیکل عملی اپنی زندگی کو اللہ کے احکام سے آباد کرنے سے اسلام آباد ہوتا ہے، اور ہماری زندگیاں اسلام سے سرشار ہوتی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں یہ بھول جاؤ، ہمارے ذہنوں میں ڈالا گیا ہے کہ سیریل دیکھ کر آسانی سے اسلام اپنی زندگیوں میں لایا جا سکتا ہے، یہ اسلام نہیں، اسلام سے آنے والی اینٹی اسلام تعلیمات ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اس سے پرہیز کیجئے اور اس کی شناعت کو، اس کی سنگینی کو، اس کی خطرناکی اور ہولناکی کو پہچانیے۔ ہم نے بڑی آسانی سے ہضم کر لیا ہے اس چیز کو۔ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں ہم ایسی سیریلیں تھما دیتے ہیں جس سے بچوں کی معاشرت بگڑ کر رہ جاتی ہے۔ میری ماں بہنوں، معاشرت کا یہ شعبہ بھی چوپٹ ہوا، اسی طرح ایک آخری شعبہ اسلام کا تھا اخلاقیات کا، اس پر بھی موبائل نے بہت ایفیکٹ کیا۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ موبائل کے بڑے نقصانات میں دو نقصان ہیں۔ ایک تو جو ادب کی حقدار شخصیتیں تھیں ان کا ادب چھن گیا، اور جن لوگوں کو تنبیہ کی جانی چاہیے تھی اور جو لوگ ادب کے بالکل حقدار نہیں تھے، موبائل اور نیٹ کے ذریعے سے ان کی شخصیتوں کو اتنا اجاگر کیا گیا کہ چاہی نہ چاہی لوگوں کے دلوں میں ان کا ادب آ گیا۔ میرے ایک استاذ نے یہ مضمون ذکر کیا تو مجھے بہت پسند آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء کی قدر موبائل کے اوپر ان کے ٹھٹھے کے مناظر دکھا کر گھٹائی گئی، اور ایکٹروں اور لیڈروں اور ننگے ناچنے والوں کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان ناقابل ادب لوگوں کا ادب ہمارے دلوں کے اندر جم نہیں، بیٹھ گیا، اور اتنا زیادہ بیٹھ گیا کہ اب علماء کی تحقیر ہمارے لیے آسان ہو گئی اور ایکٹروں کے سامنے جھکنا آسان ہو گیا۔ گھنٹہ گھنٹہ ان کی زیارت کے لیے ان کے بنگلوں کے باہر انتظار کیا جاتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کسی شیخ وقت کے آنے کی اور زیارت کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ میری ماں بہنوں، اسے دیکھ کر کیا کرو گے؟ جس نے اللہ کے احکام کے چیتھڑے اڑائے ہیں اور لوگوں کے درمیان میں اس نے اللہ کے احکام کو مذاق کے طریقے پر پامال کیا ہے، اس ایکٹر اور ایکٹرنیوں کو دیکھنے میں ہم کو سعادت محسوس ہو رہی ہے۔ یہ موبائل ہی کی کرشمہ سازی ہے۔ نہ ہم موبائل دیکھتے، نہ ان جو ہے غلط لوگوں کے ادب ہمارے دل میں آتے، اور نہ اچھے لوگوں کا ادب ہمارے دلوں سے رخصت ہوتا۔ میری ماں بہنوں، یہ ایک ایسی چیز ہو گئی ہے جس نے ماپدنڈ ہی الٹ دیے، اور آپ سمجھیے جب ترازو ہی الٹ جائے گا نا تو 50 چیزیں اس میں تولتے چلے جاؤ، ہر ایک کی گنتی غلط نکلے گی۔ انہوں نے بڑے درجے کی اور کلیہ کے درجے کی ہمارے درمیان میں خرابی پھیلا دی، جس سے سارے جزیات، ساری برائیاں جو ہے الٹتی چلی گئی۔ موبائل نے اخلاق پر جو اثر کیا اس میں سے ایک چیز ریاکاری بھی۔ موبائل سے پہلے ریاکاری کی اتنی شکلیں نہیں تھی۔ ریاکاری یعنی دکھلاوا، لوگوں کو اپنے اعمال دکھلانا۔ آج انسان سفر عمرہ میں جاتا ہے تو فوراً جو ہے وہاں سے لکھ دیتا ہے آج تو 4 عمرے کیے، آج تو اتنی نمازیں پڑھی۔ اپنے گھر کے اندر بھی کبھی کسی کو پارا 2 پارا پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو موبائل پر باقاعدہ، یہ ریاکاری ہے۔ آپ اللہ کے خاطر نہیں، لوگوں کے اندر اپنی واہواہی اور اپنی دینداری کا لوہا منوانے کے لیے یہ چیز کر رہے ہو۔ ہماری خلوتیں بھی جلوت بن گئی موبائل کی نحوست کی وجہ سے۔ انسان کم سے کم اپنی خلوت کے اندر بیٹھ کے میں اور میرا رب اور کوئی تیسرا نہیں، اس طرح کا خالی وقت پاتا تھا، آج وہاں بھی موبائل چلنے لگے اور ہماری کوئی خلوت نہیں رہی، ہمارا ایکانت باقی نہیں رہا۔ ساری چیزیں جو ہے اوپن ہو گئی اور ہم کو شوق ہو گیا کہ ہم اپنی ساری چیزوں کو لوگوں کے درمیان میں پھیلائیں۔ پرانوں میں کیا تھا؟ اپنی نیکیاں کبھی جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں لاتے تھے، یہی اخلاص کی بات تھی۔ میرے ایک استاذ فرمانے لگے، ہمارے یہاں قریب کے ہی ایک شخص تھے، میں خود جانتا ہوں ان کو نام کے ساتھ، انہوں نے کئی حج کیے اور اتنی، حالانکہ عامی شخصیت تھی لیکن اتنی زیادہ پابند شرع شخصیت تھی کہ روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے، وہ روزانہ ایک قرآن، عامی آدمی تھے۔ تو میرے استاذ کہتے ہیں کہ وہ ہر سال حج میں آتے تھے، تو میں نے ان کو ایک دن پوچھا کہ محمود بھائی
آپ جو ہیں آپ نے کتنے حج کیے؟ اس مرد قلندر کا جواب سنیے. انہوں نے کہا مفتی صاحب نیکی ہو ونوانی ہوئی گنوانی نہ ہوئی، بس اتنا کہہ کر پورا لپیٹ کے رکھ دیا. 35 سے 40 یا اس سے زیادہ حج کرنے والا شخص اپنی نیکیوں کو چھپانے میں سعادت محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا ان کا معمول تھا. میری ماں بہنوں ہیں ہم میں سے کتنے جنہوں نے جو ہے روزانہ ایک قرآن مجید ختم کرنے کا معمول بنایا ہو؟ ہم سے تو 2-3 پارے ہوئے اور سارے لوگوں کے درمیان میں ہم نے موبائل کے اندر اشتہار کر دیا، اس کا چرچا پھیلا دیا. جب دنیا کے اندر اس کا اجر پالوگے تو کل اللہ کے پاس جائیں گے، یہ کہا جائے گا جو کچھ پانا تھا پا دیا، واہ واہی تم نے دنیا کے اندر پالی، اب میرے پاس اجر ڈھونڈنے نہیں آنا ہے. میری ماں بہنوں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. آپ سوچئے موبائل نے ریاکاری کو بھی بہت عام کر دیا ہے. ارے لوگ جو ہیں نا اپنی نمازوں کو موبائل سامنے اس کا کیمرہ چالو کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ میں پڑھ رہا ہوں نماز، اور پھر جب لوگ کہتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ موبائل آج ایسی چالو رہ گیا تھا جس کی وجہ سے تم نے یہ اچھا منظر دیکھا. میری ماں بہنوں وہ در حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں اپنی دینداری بٹھانے اور اس کا سکہ جمانے کی ایک صحیح ہے. تو اس نے ریاکاری بھی بہت پھیلائی ہے، یہ موبائل ہی کی دین ہے. اسی طرح موبائل کی بنیاد پر جو مزید نقصانات اخلاق کے باب میں ہوئے ان میں سے ایک یہ بھی ہو گیا کہ اس سے حیا رخصت ہو گئی. یاد رکھیے خواتین کا سب سے بڑا نقصان حیا کی رخصتی سے ہوا. یہاں دکھائے جانے والے لباس خواتین مسلمان پہننے لگی اور کل تک کا با پردہ کپڑا اتر گیا، اور آج بے حیائی والا وہ کپڑا جس کو دیکھ کر اللہ کی لعنت اترتی ہے یہ ہمارے بدن کے اوپر آ گیا. 24 گھنٹہ ہم اللہ کی لعنت کی مورد بنی ہوئی ہے. اللہ کو نہیں ہے یہ لباس پسند. ارے روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اس طرح کا ارشاد ہے آخری زمانے کے اندر عورتیں کپڑا پہنے ہوئے ہوگی لیکن ننگی ہوگی، اور اللہ کی لعنت والی یہ خواتین ہوگی. میرے بدن کے اوپر یہ ننگا دھڑنگا فیشنیبل اس طرح کا لباس جب تک رہے گا اللہ کی رحمت نہیں اس کی پھٹکار برستی رہے گی. اللہ میری حفاظت فرمائے. میری ماں بہنوں مجھے ڈرنا چاہیے. بے حیائی موبائل کی وجہ سے بہت عام ہو گئی. مجھے معاف کریں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی اس نیٹ اور موبائل کی وجہ سے اتنی بڑھ گئی کہ آج مائیں اپنی اولاد کے ساتھ، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ ایک ہی جگہ ایک دوسرے پر راند رکھ کر بلیو فلمیں دیکھ رہے ہیں. یہ مسائل بہت بڑھ رہے ہیں. یہ ایک مستقل شریعت کا مسئلہ ہے. باپ اپنی بیٹی کو شہوت سے چھو لے تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے اس پر. کتنے گھرانوں کے سنسار اجڑ چکے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. اپنی بیوی کو شہوت کے ساتھ پکڑ لیا، اس کی ران ہم پر تھی اور ہمارے اندر جو ہے خواہش پیدا ہو گئی، ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا رشتہ غائب ہو گیا، اور ایسا غائب ہوا کہ کبھی حلالے سے بھی اب جڑ نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. اتنا نقصان اس موبائل کی وجہ سے ہوا ہے. میری ماں بہنوں میں کیا سناؤں آپ کو. میں نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا، اس طرح کے جو رشتے ختم ہوتے ہیں اس پر، اور میرے استاذ کے پاس میں نے اس پر تقریض لکھوائی. تو میرے استاذ نے تقریض میں لکھا کہ پڑوسی ملک کے اندر ایک بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے سنایا کہ میرے پاس تعویذ لینے کے لیے بہت سی خواتین آتی ہیں اور یہ کہہ کر تعویذ لینے آتی ہے کہ حضرت ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، ہماری بچی کو ہمیں اپنے کمرے میں لے کر سونا پڑتا ہے، کسی اور کے زنا کے اندیشے سے نہیں، اس کے باپ کی نظر اس کی بیٹی پر بگڑی ہوئی. رات بھر ہم کروٹ لے لے کے گزار دیتے ہیں، ہم کو چین نہیں آتا کہ کب میرا یہ شوہر اپنی سگی بیٹی کے اوپر دست درازی کر لے گا. ہمیں چھپا چھپا کر ان کی شادی تک رکھنا پڑتا ہے ان کو. میں پوچھتا ہوں یہ کہاں سے دیکھا؟ اتنا برا ماحول کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ موبائل ہی کی بلیو فلم ہے. موبائل کے اندر شہوت پرستی کے جو مناظر دکھائے گئے اس نے یہاں تک نوبت پہنچا دی. میری ماں بہنوں خلاصہ یہ ہے کہ موبائل کی برائیوں اور شناعتوں کو آپ بیان کرنے جائیں تو مستقل اس کے لیے مجلس چاہیے ہے. یہ 5 شعبوں کی اورلی
موٹی موٹی وہ خرابیاں تھی کہ جو میں نے آپ کو سنائی، اس کے ڈیپ میں اگر آپ جائیں گے تو خرابیوں کے اور بہت سارے نقشے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو ہے زیادہ وقت خرچ کرنا اس کے لیے پسند کیا اس کے پیچھے کہ جب تک ہم اس کی برائیوں کو کما حقہ پہچانیں گے نہیں، تب تک ہمارا جو اصل موضوع ہے کہ اس کے غلط استعمال سے ہم لوگ کیسے بچیں، اس پر بصیرت کے ساتھ ہم لوگ روشنی نہیں ڈال سکتے۔ میرا تو حافظ شفیق صاحب کو درخواست کرنا ہے کہ آئندہ مجلس آپ اس پر رکھیے تاکہ ان خرابیوں کو علی وجہ البصیرت پہچاننے کے بعد ہمیں کرنا کیا ہے اس کی مستقل جو ہے تعلیمات دی جا سکے۔ باقی یہ چیپٹر بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کوئی فرد، کوئی گھرانہ، کوئی بستی نہیں، ملک پریشان ہے آج اس کی وجہ سے، اور بہت غور و خوض کے لیے میٹنگیں قائم کی جاتی ہے، اس کے لیے مستقل جو ہے مجلسیں لگتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں موبائل کی ان برائیوں کو پھیلتا ہوا روکا کیسے جائے۔ سارے ہی شعبے، سارے ہی مذاہب، سارے ہی دھرم پریشان ہے۔ میں آپ کو زیادہ کیا بتاؤں، پچھلے دنوں ہمارے جامعہ کے اندر انگلینڈ سے ایک وفد آیا تھا جو حکومت نے بھیجا تھا، اور اس کا منشا یہ تھا کہ ہمارے یہاں کرائم اور جرائم اتنے بڑھ رہے ہیں کہ ٹین ایجرز لوگوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کیسے کی جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری حکومت نے سارے ہی مذہب والوں کے پاس جو ہے ایک وفد بھیجے ہیں تاکہ وہاں سے ان کے مذہب نے کوئی اچھی رہنمائی کی ہو، اچھی تعلیمات لیں، تاکہ حکومت جو ہے اس پر عمل کر کے ان ٹین ایجرز لوگوں کو، چھوٹے بچوں اور لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر پھیلنے والی ان برائیوں کو روک سکے، تاکہ جیلوں کا یہ بھراوا بند ہو۔ میری ماں بہنوں، میں اس دن اندازہ لگا رہا تھا کہ ہماری کوئی چھوٹی یونیورسٹی یا ایک مدرسہ متاثر نہیں ہے، پورا ملک پریشان ہے اس کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں ایک ایسی کھوج کی ہے جو ہمارے اوپر آج حملہ کرنے جا رہی ہے۔ ہم نے اپنے وجود کا دشمن پیدا کیا ہے۔ بہرحال اللہ کی تکوینی نظام کے اندر یہ چیز تھی، پیدا ہو گئی، اب تو اس کے صحیح استعمال کو جاننا اور برے استعمال سے اپنے آپ کو اور اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ کو بچانا ہمارا سب سے بڑا فرض بن جاتا ہے۔ بہرحال اس مجلس کے اندر میں نے آپ کے سامنے اس طرح کی موبائل کی، نیٹ کی کچھ خانہ خرابیاں ذکر کی۔ اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا آئندہ مجلس کے اندر اس سلسلے میں مزید کچھ برائیاں جو باقی ہیں ان کو ذکر کر کے ان سے بچاؤ کا اسلام ہمارے لیے کیا سامان کرتا ہے، انشاءاللہ اسے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی موبائل کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، سارے ہی مادی، ظاہری، باطنی فتنوں سے ہم سارے مسلمانوں کی حفاظت فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت سیاہ کار ہیں۔ ہے اللہ ہم نے تو دنیاوی آلات میں رچ بس کر اپنا آخرت کا مقصود بھلا دیا۔ اے اللہ دن میں کتنا وقت ہم موبائل کو اور نیٹ کو دیتے ہیں، تیری عبادت کے لیے ہمارے پاس 5-10 منٹ نہیں ہے، لیکن تیری نافرمانیوں کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس گھنٹوں کے گھنٹے فارغ ہیں۔ اے اللہ ہم نے تو اپنی بندگی کا مقام کھو دیا، یا الہ العالمین ہمیں معاف فرما، حقیقی بندگی کا مقام ہمیں نصیب فرما۔ بے شک ہے اللہ ہم نے تجھ سے رخ موڑ کر موبائل اور نیٹ کو جب سے اس کی طرف متوجہ ہونا شروع کیا، تو نے سزا کے طور پر اپنا قرآن لے لیا اور ہمارے ہاتھوں میں موبائل تھما دیا۔ اللہ ہم اس سزا سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ آئندہ اس قسم کی گستاخی نہیں کریں گے، اس سلسلے میں ناک رگڑتے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ ہماری اس بھونڈی حرکت پر بے شک ہم پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ آئندہ نہیں کریں گے، اس کا سچا پکا وعدہ کرتے ہیں۔ اور اللہ تیری طرف سے بے رخی اور موبائل کو وقت اور ساری چیزوں کے دینے کے اس جرم سے اپنا ہاتھ اس وقت اٹھائے دیتے ہیں۔ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما۔ اللہ مومنوں کو اس موبائل اور نیٹ نے ہمارے بیچ کتنے تہلکہ اور کتنی خانہ خرابی مچائی ہے، اس کا صحیح اندازہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ اللہ
ہم کو زیاں اور نقصان کا احساس نصیب فرما. اے اللہ اس سے بچاؤ کے سامان کو پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ بے شک تیرے دین اسلام کے اندر کوئی بیماری نہیں جس کا علاج نہ بتایا گیا ہو، کوئی خرابی اور کوئی گناہ نہیں جس کا مداوع نہ بتایا گیا ہو. اے اللہ کمزوری تو ہماری ہے کہ ہم لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے علاج کی طرف ہمارا ذرہ بھر التفات بھی نہیں ہے. اے اللہ گناہ کرنے کے موقع سے ہم تجھے کبھی یاد نہیں کرتے، جبکہ تو ہماری گنہگاری میں بھی ہم کو یاد رکھتا ہے. اے اللہ جب ہم بچے تھے، معصوم تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، تب تو جیسے کھانا پینا دیتا تھا. آج ہمارے اتنے گنہگار ہونے کے باوجود بھی ویسا یا اس سے اچھا کھانا تو دے رہا ہے. اللہ تیرے جیسا پیارا رب ہم کو کہاں ملے گا؟ یا الہ العالمین ہم نے اپنی ذات سے بغاوت کی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہماری نادانی پر رحم فرما. اے اللہ آنکھیں بند ہونی ہے، تجھ تک پہنچنا ہے، زندگی کے ہر کچے چٹے کا حساب دینا ہے. اے اللہ وہ 5 سوالات جن کے بغیر کسی بنی آدم کے قدم آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ان میں سے 2 اہم ترین سوالات تو یہی ہے، زندگی کہاں گزاری اور جوانی کہاں خرچ کی. دونوں وقت کے متعلق ہمارا سوال ہوگا. یا الہ العالمین تو اس دن ہمارے اوپر رحم فرما. اے اللہ آج جو بے تحاشا اس وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، اس کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ اے اللہ آج ہی سے ہم کو ہوش کے ناخون لینے کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ آج تک جو کچھ ہوا، اے اللہ ہم تیرے حضور معافی مانگتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ ان گھڑیوں کے سلسلے میں تو ہماری پکڑ نہ فرما. اے اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرما، ہماری پرسش نہ فرما. اے اللہ میدان محشر میں تو نے اگر ہمارے ایک دن کا حساب لے لیا تو ہم تو پریشان ہو جائیں گے، پسینے میں شرابور ہو جائیں گے. اے اللہ زندگی کے ہر کچے چٹے کا حساب ہم کو کھڑے ہو کر دینا ہے. اے اللہ بڑی کٹھن منزل ہوگی، تو اس دن ہمارے اوپر رحم فرما اور ہم کو خود اپنے اس دن کی گھڑی کے اوپر رحم کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ موبائل نے جن لوگوں کے ایمان کو چھینا ہے ان کو پھر سے ایمان میں باریابی نصیب فرما. اے اللہ جن لوگوں کی عبادتوں کو غارت کیا ہے، اے اللہ ان لوگوں کو موبائل کی نحوست سے اپنے عبادتوں کو محفوظ رکھنے کے سلسلے میں چوکنا اور متنبہ فرما. اے اللہ ہماری زندگیوں سے بھی اے اللہ اس کا عشق ختم فرما، ہمیں اس کے عشق کے بجائے تیرا عشق نصیب فرما، تیری دین و شریعت سے محبت نصیب فرما. بے شک موبائل نے اور اس کی مختلف ایپسوں نے ہمارے دل کے سارے خانے اپنی محبت میں مشغول کر دیے. اللہ تو نے اپنی محبت کے لیے جو دل دیا تھا اس کا کوئی خانہ ہم نے تیرے لیے خالی نہیں رکھا. اللہ ہم سے بڑا ناسپاس اور ناشکرا اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ ہماری اس ناقدری کے اوپر رحم فرما. اللہ آئندہ یہ دل کا پورا برتن ایک ایک ذرہ اس کا تیری محبت سے رنگ دینے اور دنیا کی گندی محبتوں سے پاک صاف رکھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما. یا الہ العالمین تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے. اللہ بہت ساری خواتین موبائل کا چسکا لگنے کی وجہ سے اپنے ماں باپ سے بیگانہ ہو گئی ہے، اپنے بڑوں سے بپھری ہوئی ہیں. اے اللہ تیری دین و شریعت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اے اللہ ان سب خواتین کے اوپر رحم فرما. اے اللہ انہیں ملی ہوئی اس نعمت اسلام کی حقیقی قدردانی کی انہیں توفیق مرحمت فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلا ایمان و اسلام کے ساتھ بلا. اے اللہ آخرت کے جملہ مراحل بھی آسان فرما. ہماری زندگی کی آخری گھڑی تک اس ایمان کی سب سے زیادہ بہترین سرمایہ اور پونجی کی حیثیت سے حفاظت کی توفیق مرحمت فرما. اے اللہ یہ جو ہمارے پروگرام ہیں ان میں برکت عطا فرما. اے اللہ خلوص نصیب فرما، استقامت نصیب فرما. جو لوگ اسے منعقد کر رہے ہیں ان کے اور ہم سب کے حق میں اس کو ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ بے شک یہ ہماری ماں بہنیں اپنے اپنے اوقات کام کاج کو فارغ کر کے آگے پیچھے کر کے تیرے دین کا وعظ سننے آتی ہیں. اللہ ان کی آمد کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنی ضرورت اور احتیاج سمجھ کر تیرے دین کی طلب میں اللہ اس میں شرکت کی پابندی کے ساتھ توفیق عطا فرما. یہاں سے جو اچھی باتیں کہی جائیں ان کو صرف معلومات کی حد تک باقی نہ رکھتے ہوئے ہمارے معمولات میں لے آنے کی توفیق مرحمت فرما. یا الہ العالمین بہت ساری وہ چیزیں کہ جو تیرے دین و شریعت کے لحاظ سے شاید غلط ہو، اللہ اگر ہماری زبان سے نکل گئی ہو تو اسے معاف فرما. اس طرح کے باطل کہنے سننے سے آئندہ ہماری پوری حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ. اے اللہ اہل فلسطین پر رحم فرما. اے اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرما.
ان کی آزمائشوں کا سلسلہ بند فرما، اپنی فرشتوں والی مدد ان پر بھیج دے، اے اللہ چہار دانگے عالم میں ان کا ڈنکا بجا دے، اے اللہ اسرائیل اور فلسطین اور مسجد بیت المقدس سارا مسلمانوں کے زیر نگی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔